بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ارمان ولاگ اور میں ہوں ادریس ارمان۔ اور قبل اس کے کہ میں آج کے ولاگ کا آغاز کروں تو حسب مطلب دستور یہ کہ اگر وہ دوست جو ابھی تک اس ولاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر وہ چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ولاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس ولاگ کا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور اگر اس سے دوسرے احباب سے شیئر کریں، اور اس پہ اگر آپ اپنا کوئی تبصرہ یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی اس پہ اپنا تبصرہ شیئر کر سکتے ہیں۔ کرتا ہوں میں آج کا ولاگ کا آغاز، اور آج کا ولاگ بیسیکلی پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں جس میں دن بدن اور لمحہ و لمحہ سنسنی خیزی آتی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد آپ بہتر جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف آ چکی ہے۔ اب او آئی سی کی میٹنگ کی وجہ سے اس کو 27 تک مؤخر کرایا گیا، جس پہ ایک لحاظ سے اپوزیشن کا بھی کافی حد تک ایگریمنٹ لگتا ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ 27 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک 10 لاکھ بقول 10 لاکھ کے مجموعے سے خطاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپوزیشن نے بھی جو ہے لانگ مارچ جو کرنا تھا پی ڈی ایم نے، اب اس میں پتہ نہیں پیپلز پارٹی شامل ہے نہیں ہے تو وہ بھی انہوں نے کال دی ہوئی ہے۔ تو اب کل جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ڈیولپمنٹ کی ہوئی کہ جی پہلے میڈیا میں خبر آئی کہ جی پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں وہ غائب ہیں جی، وہ پی ڈی ایم کی تحویل میں ہے اور پاسبلی سندھ ہاؤس میں ہے۔ پھر یہ باتیں بھی آئیں کہ جی سندھ ہاؤس پہ کوئی ایجنسیوں کا جو دھاوا بولا جائے گا۔ پھر سرفیس پہ جناب بہت سارے ایم این اے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کوئی کسی ہوسٹیج نہیں ہے، ہمیں کسی نے کوئی ورغلایا نہیں ہے، ہم نے ضمیر کی آواز پر جو ہے نا خان صاحب کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ کل سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے، کیونکہ اس سے پیشتر اتحادی جو ہے اتحادی مناؤ پروگرام چل رہا تھا۔ اپوزیشن اتحادیوں کے پاس جاتی تھی اور گورنمنٹ اتحادیوں کے پاس جاتی تھی، اتحادی اپوزیشن کے پاس جاتے تھے، اتحادی گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے، کبھی ایک کے حق میں بیان دیتے تھے کبھی دوسرے کے بیان میں، کہیں ریزرویشن شو کرتے تھے کہیں مطالبات پیش کرتے تھے۔ تو یہ اتحادیوں کی گیم میں یکا یک یہ بڑی تبدیلی آئی کہ راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ جی 10 نہیں بلکہ جی 24 ایم این اے جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ 24 آ جاتے ہیں تو اتحادیوں کو اتحادوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، یہ ماننا پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کو کہ دیکھیں جی ویسے تو بھٹو بھی زندہ ہے، جمہوریت بھی بہترین انتقام ہے، اور میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی ابھی تک قائم ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق جمہوری حق ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا وہ بھی قائم ہے۔ تو اب ضمیر حسین جا چکا ہے، تو ضمیر کی آواز پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کریں گے۔ تو اس تعداد کو بازی نظر میں دیکھتے ہوئے خان صاحب تو گئے، خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو ہو گئی کامیاب۔ اب بات یہ ہے کہ جی ڈیفیکشن کلاز آ جائے گی، دیکھیں یہ کریں گے پھر وہ ان کے خلاف وہ ڈیفیکشن کلاز مصر کرا دیں گے، پھر یوں ہوگا وہ ہوگا۔ زرداری صاحب اتنے کچے آدمی نہیں ہے، آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی اگر آپ زرداری صاحب کی موو کو نہیں سمجھ سکے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اتحادی سے میں سے ڈاما ڈول، اتحادی کسی کروٹ ٹک نہیں رہے تھے، تو زرداری صاحب نے یہ ایک شطرنج کی بساط پہ بہت اچھی میں کہوں گا جی کمال کی شاٹ چلی ہے۔ اب میں بعد میں بتاتا ہوں کہ جی اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا۔ دیکھیں اگر زرداری صاحب ان لوگوں کے ذریعے سے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لیتے ہیں تو کل یہ ڈیفیکشن کلاز ہونے کی وجہ سے ان کے ووٹ بھی مسترد ہونے کے امکانات رہیں گے، کیونکہ اعتزاز احسن یہ فرماتے ہیں کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن بعد میں ڈیفیکشن کلاز مؤثر ہو جائے گی۔ مطلب پوچھے کہ جس کام کے کرنے پہ ان کی نااہلی بنتی ہے تو کیا وہ ووٹ جائز رہ جائے گا؟ مطلب یہ ایک بادی نظر بڑا سوال ہے جس کو اب تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا۔ دیکھیے جی ووٹ ڈال دیا ووٹ ہو گیا، عدم اعتماد ہو گیا، کل اسی عدم اعتماد ووٹ ڈالنے پہ اگر ان پہ ڈیفیکشن کلاز لگ جاتی ہے تو کیا وہ ووٹ شمار ہوگا؟ اب یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ یوں آیا ہے
کہ میری نظر میں کہ خان صاحب اب نہیں رہتے، اور بادی النظر میں خان صاحب بھی بھانپ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں رہتے۔ خان صاحب کیا کریں گے یہ میں خان صاحب کیسے بہتر جانتے ہیں، ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس صورتحال میں جو اب سب بڑی جو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، جو اب تک ابھی میری اطلاع میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے جس پر میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں اس وقت ایسی کوئی ڈیولپمنٹ آ گئی ہو، اتحادی جو ہے نا وہ اب اپنا وزن ڈال دیں گے اپوزیشن کے پلڑے میں، کیونکہ اب انہیں واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت نہیں بچے گی۔ جب نہیں بچے گی اتحادی حکومت کے ساتھ رہ کے کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو وہ آئے کس لیے، گورنمنٹ میں شامل کس لیے ہوئے تھے؟ عوامی مفاد میں آئے تھے، عوام کی خدمت کرنے آئے تھے، عوام کے لیے سستی چینی، آٹا، بجلی، گیس دینے آئے تھے، وہ اپنے مقاصد پورے کرنے آئے تھے۔ تو اب خان صاحب کے ساتھ تو مقاصد پورے نہیں ہوتے، تو رام وہ اپوزیشن کی سائڈ پہ جا کے گورنمنٹ کا حصہ بننا پسند کریں گے۔ تو ان کے آنے سے جو اپوزیشن کو وہ جو 10-12 ارکان کی کمی تھی وہ ہو جائے گی پوری۔ تو اپوزیشن کو پی ٹی آئی کے منحرفین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کل کلاں کو اب وہ ڈیفیکشن کلاس لگ بھی جائے تو وہ ووٹ ان کی کاؤنٹ نہ بھی ہوں تو اپوزیشن کی جو ہے نمبر گیم وہ پوری ہو جائے گی، خان صاحب تو ہو جائیں گے آؤٹ۔ تو کیا خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے؟ کیا خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے؟ خان صاحب کو پتہ ہے۔ اب ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب شاید اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہوا یوں کہ پچھلے 10 دنوں میں خان صاحب نے کوئی 4 پبلک گیدرنگ سے خطاب کیا ہے، اگرچہ اس پہ بھی خان صاحب کو نوٹسز آ گئے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں کوئی شاید بلدیاتی الیکشن تھے، تو خان صاحب نے جا کے جی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز دیے ہیں، وہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب پتہ ہی ہے اللہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی الیکشن کمیشن کے کام نے جو کیا صحیح ہے، خان صاحب کو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، مطلب یہ کس طرح کا کوئی مطلب مفہوم یہی ہے اس فیصلے کا۔ تو خان صاحب کو تو اب یعنی الیکشن کمیشن بھی بھگتنا ہے۔ پھر خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، پارٹی بھی فارغ ہو سکتی ہے۔ اچھا، کل سے ایک فارمولہ سامنے آیا ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں پیش کیا ہے، انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کو ہٹا کر باقی تمام پارٹیوں کی ایک قومی حکومت بنائی جائے اور اس کو 5 سال دیے جائیں۔ تو بلی آخر تھیلے سے باہر آ ہی گئی نا، یعنی ان ساری پارٹیوں سے مل کر حکومت بنے گی تو قومی حکومت بنے گی نا، ظاہر ہے سارے آ جائیں گے نا، تو خان صاحب کو نکال دیں تو شاید یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں فارغ ہو جائیں گے، پارٹی فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ ابھی تک یہ ہیں ایگزمپشنس۔ تو 5 سال کی ٹرم دی جائے تو ویسے تو الیکشن میں تو اب 1.5 سال کا عرصہ رہتا ہے، یعنی پچھلا الیکشن جو ہے وہ جولائی میں ہوا تھا، تو بائنی مطلب اگست سے ٹرم شروع ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مارچ چل رہا ہے اور اگست کو کنسیڈر کر لیں تو 1.5 سال کا عرصہ پڑا تھا ابھی۔ تو 1.5 سال کے عرصے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کی ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں خان صاحب کی پارٹی نہ ہو یا خان صاحب نہ ہو، تو یہ بھی کون سی آئین کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اب خان صاحب کو گرانے کے لیے وہ جو ان کے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، وہ کرانے میں بھی کون سی آئینی مطلب دیکھیں، پھر وہ کہتے ہیں سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، پھر سب کچھ جائز ہو رہا ہے نا، آئین اور قانون کی تو باتیں ہم کہتے ہیں جی آئینی طریقے سے کریں گے، تو آئینی طریقہ تو نہ رہا۔ اچھا، اب خان صاحب کیا کریں گے، اور وہ جو لوگ جو ڈیفیکشن کلاس کی زد میں آنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ بھئی ان میں سے کچھ لوگ نے تو کہا ہے کہ جی ہمیں خان صاحب سے نہ ساتھ ریزرویشن نہیں چل سکتے، کچھ نے کہا ہے گورنمنٹ کرپٹ ہے، تو کچھ نے کہا کہ جی ہم اگلا الیکشن اس پارٹی کی سیٹ پہ نہیں لڑیں گے۔ تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے اگر وہ اگلے الیکشن میں جاتے ہیں، اگر حکومت میں پہلے تو ہم اس پوزیشن پہ رہتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، حکومت میں کوئی 10 پارٹیوں کی کولیشن ہوگی۔ اچھا، اس میں بڑی اچھی تجویز آئی جناب کہ جی جو اردو کی بندر بانٹ بھی کی گئی کہ شہباز شریف ہوں گے پرائم منسٹر ہوں گے، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہوں گے، خورشید شاہ اسپیکر ہوں گے، چیئرمین سینٹ ہے
یہ جو ہے نا جائے گا جناب علی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو جائے گا، پھر ظاہر ہے اس طرح وہ نیچے جو ہوگی وہ کوئی ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر وہ شاید کوئی این پی کو دے سکتے ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو دے سکتے ہیں، وہ بلوچستان سے مطلب باپ ہے، باپ کو بھی مل سکتی ہیں، تو مطلب وہ اچھا اسی طرح پنجاب کا جو سی ایم ہے وہ جو ہے پرویز الہی کو جو ہے چلا جائے گا، گورنر جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد چلا جائے گا، اس میں بھی کیا ملے گا؟ ایم کیو ایم کے ساتھ بات کی ہو رہی ہے، سندھ گورنمنٹ ایسے رہے گی تو گورنر جو سے ان کا ایم کیو ایم کا آ جائے گا، کے پی کی گورنمنٹ نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں ان کی اکثریت ہے، تو وہ جو ہے وہاں گورنر چینج کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اے این پی کو اکاموڈیٹ کر دیں، بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، وہاں بھی گورنر کو کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، مطلب یہ ایک اچھی ارینجمنٹ ہے، پی ٹی آئی کو نکال کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے اگلے 5 سال کے لیے، تو یہ تو بات یہ کہ اگلے 5 سال والی بات سمجھ میں نہیں تو اس کو کیا کریں گے، کوئی ترمیم کریں گے؟ اب رہی خان صاحب کیا کریں گے، خان صاحب 27 مارچ کو کیا کر سکتے ہیں؟ 27 مارچ کو خان صاحب اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر خان صاحب کی بات کو ان کی پارٹی نے مان لیا اور ان کی پارٹی میں سے اگر یہ لوگ نکال دیے جائیں، اس کے بعد بھی ان کے پاس 100 سے زیادہ ایم این اے ہوں گے، تو 100 سے زیادہ ایم این اے اگر استعفے دے دیں تو کیا سمپل بائی الیکشن ہوگا؟ اور اگر خان صاحب جو ہے کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو کرا دیں تو کیا صرف کے پی کے کی حد تک الیکشن ہوگا؟ تو یہ تو ایک آئینی جو ہے بحران کی طرف صورتحال جائے گی۔ رہ گئے وہ جو منحرفین ہیں، خان صاحب نے ایک بات کی تھی، یہ پہلے کو 3-4 مہینے پہلے بھی کی تھی، اب بھی کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ خان صاحب کو جو کرکٹ کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑی ایک سخت گیر کپتان رہے ہیں، ان کی مطلب انہوں نے جس کھلاڑی کے ساتھ ان کی نہیں بنی یا جو ان کے ساتھ نہیں چلا تو خان صاحب نے اس کا کریئر خراب کر دیا، اور جس کھلاڑی کے ساتھ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اس کے کریئر کو عروج پہ لایا۔ تو خان صاحب اب یہی کام، کیونکہ وہ بہت عرصے سے یہ سالوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ چاہے سینٹ الیکشن ہو یا اس طرح کی جو معاملات ہیں تو اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو وہ اس کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور اب کی بار پھر انہیں اس بات کی اس کے بیانیے کو سپورٹ مل رہی ہے کہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ان دو پارٹیوں پر لیبل الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ میں بھی ملوث رہی ہیں، پھر ان کا پچھلے 4 جو عوامی گیدرنگز میں انہوں نے خطاب کیا ہے تو اس پہ بھی ان کا استدلال اسی بات کا رہا ہے کہ یہ 3 کا ٹولہ کرپشن کے لیے اکٹھا ہوا ہے اپنے خلاف کرپشن، تو وہ اس بیانیے کو ان دنوں میں کافی پذیرائی ملی ہے، اور اگر خان صاحب آگے بھی اسی طرح عوامی لیول پر رابطہ میں رکھتے ہیں تو خان صاحب کو یقینی طور پہ اسٹرینتھ ملتی نظر آ رہی ہے۔ اب رہ گئے یہ لوگ جو عرف عام میں جنہیں ہم کہیں گے لوٹا بن گئے ہیں، تو اب ان کے لیے آگے یہ کوشچن مارک ہے کہ آیا آنے والے دنوں میں یا جب یہ کسی الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عوامی لیول پر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اب تک کا ویلاگ، اور اس کے بارے میں ایسے کچھ نہیں کہا جاتا کہ ابھی اگلی موومنٹ میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاست جو ہے وہ ویسے بھی انپریڈکٹیبل ہے، اور یہاں کسی بھی وقت آپ کسی چیز کی بھی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، اور اس امید دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہے، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔